السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ دبلی پتلی لمبی سی لڑکی تھی، مٹیالے رنگ کے پرانے لباس میں ملبوس، جس کا چہرہ روز صبح بغیر کسی میک اپ کے صرف پانی سے دھلا ہوتا اور آنکھوں میں لگا ہوا سرما اس کی واحد سجاوٹ تھا۔ نہ سرخی، نہ پاؤڈر، نہ کسی قسم کا فیشن، اور لباس ہمیشہ صاف ستھرا سلیقے سے استری شدہ ہوتا اور اس کی موجودگی میں ایک ہلکی سی مٹھاس ہوتی، جیسے چپ کی زبان بولتی ہو۔ نیلم کے ابا ریٹائر کلرک تھے، ایک قلیل پینشن پر گزارا کرتے۔ والدہ کی وفات کو 5 سال ہو گئے تھے اور اس کے بعد گھر جیسے تھم سا گیا تھا۔ چھوٹی بہن 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی، دن بھر اسکول اور ٹیوشن کے درمیان فرقی کی طرح گھومتی اور شام کو نیلم کے انتظار میں دروازے کی چاپ سنتی۔ نیلم نے نرسنگ کا کورس باپ کی ضد کے باوجود کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا بیٹی پردہ دار رہے، زیادہ لوگوں سے میل جول نہ ہو، مگر حالات نے اجازت نہ دی۔ تنخواہ قلیل تھی، نوکری تھکا دینے والی، مگر نیلم ہمیشہ چپ رہی، جیسے زبان سے شکایت کرنا اسے گوارا نہ ہو۔ وہ رات کی ڈیوٹی سے پہلے جب گھر سے نکل رہی تھی تو آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں خنکی تھی۔ گلی کے آخر میں وہی پرانا سا پیپل کا پیڑ تیز تیز جھول رہا تھا، جیسے کسی اندیکھے آنے والے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہو۔ نیلم نے اپنے ابا کے لیے چائے بنائی، بہن کے لیے پراٹھا اور انڈا تیار کیا، خود صرف ایک پیالی دودھ پر گزارا کر کے چادر اوڑھی اور باہر نکل گئی۔ کرائے کے مکان کی خستہ حال سیڑھیاں تھیں، چوتھے زینے پر ہمیشہ ہلکی چرچراہٹ ہوتی، جسے وہ دل ہی دل میں ماں کی یاد سے جوڑ دیا کرتی تھی، جیسے امی چھپ کر اسے دیکھ رہی ہوں کہ بیٹی کیسے دن گزار رہی ہے۔ نیلم رکشے میں بیٹھتے وقت ہمیشہ ایک بار آسمان کو دیکھتی، دعا پڑھتی۔ ہسپتال پہنچ کر وہ باقی سٹاف سے رسمی سلام دعا کرتی، ہاتھ دھوتی، فائلوں کو ترتیب دیتی، مریضوں کے کمرے، ریکارڈ، دوائیاں، وینٹیلیٹر کی مشینیں اور ہسپتال کی وہی مخصوص دوائیوں کی بدبو، یہ سب کچھ اب اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ بظاہر سخت دل لگتی تھی، مگر بہت نرم دل تھی۔ جب زیادہ کسی مریض کے ہاتھ تھام کر اسے سکون ملتا تو نیلم کا دل دھڑکتا۔ اس کی آنکھیں اگر کسی کی بند ہوتی تو نیلم چپکے سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی، جیسے اس کو صحت یابی کی دعا دے رہی ہو۔ یہ اس ہفتے کی اس کی پہلی نائٹ شفٹ تھی اور اسے نائٹ شفٹ سے خاص وحشت ہوتی۔ دن کے وقت تو لوگ ہوتے، شور کرتے، مگر رات کی تنہائی اس کے اندر کی خاموشیوں کو باہر لے آتی۔ کبھی کبھی وہ شیشے کے باہر چاند کو دیکھتی اور خاموش رہتی۔ آج بھی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، مگر عجیب بے چینی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ باقی نرسیں ایک ایک کر کے جا چکی تھی، کچھ سونے کے لیے جا رہی تھیں اور کچھ اپنے کمرے بند کر چکی تھیں۔ ہسپتال کا ماحول ٹھنڈا تھا۔ نیلم نے ڈیسک پر بیٹھ کر اپنی کاپی کھولی اور مریض نمبر 11 کی فائل دیکھنے لگی۔ ایک سانس بھر کر کھڑکی کے پاس گئی اور باہر دیکھا۔ باہر مکمل سناٹا تھا، گلیوں میں ویرانی تھی اور ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ نیچے پارکنگ لان میں سیکیورٹی گارڈ بارش سے بچنے کے لیے چھپر کے نیچے کھڑا تھا۔ نیلم نے اپنی سرما لگی آنکھوں کو مسلا اور اندرونی تھکن کو نظر انداز کیا۔ ابھی وہ رات کا سب سے خاموش اور تھکا دینے والا پہر شروع ہونے والا تھا۔ وارڈ کے آہنی دروازے پر لگی گھنٹی کبھی کبھار بجتی اور سنسان راہداری میں آواز گونجتی تو نیلم کانپ جاتی۔ خیر، اس نے پانی کی بوتل اٹھا کر کچھ گھونٹ پانی کے پیے اور جیب سے چھوٹا رومال نکال کر ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ نائٹ شفٹ میں اکثر یہ وقت سب سے ہی عجیب ہوتا تھا، جب نیند اور جاگنے کے بیچ کی ایک رگ تھک کر ڈھیلی پڑنے لگتی۔ ہسپتال کی گھڑی کی ٹک ٹک، آکسیجن مشین کی مستقل سیٹی اور دور کہیں مریضوں کے کھانسنے کی آواز، یہ سب مل کر ایک عجیب سا سناٹا پیدا کرتے تھے۔ تبھی یکدم ایمرجنسی بیل بجی، دروازہ زور سے کھلا اور 2 مرد نرس ایک اسٹریچر اندر دھکیلتے نظر آئے۔ پیچھے ڈاکٹر سلمان بھی تھے۔ آکسیجن، فوراً وینٹیلیٹر لگاؤ، بلڈ گروپ چیک کرو اور نیلم تم ساتھ چلو۔ نیلم چونک کر سیدھی ہوئی، فوراً اسٹریچر پر لپکی۔ وہاں ایک نوجوان پڑا تھا، فوجی وردی میں ملبوس، چہرے پر مٹی تھی،
بازو سے خون نکل رہا تھا اور وردی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، مگر اس سارے منظر میں سب سے الگ چیز وہ عجیب مہک تھی جو نیلم کے قریب جاتے ہی اس کے دل کو ایک لمحے کو ساکت کر گئی۔ وہ خوشبو کسی پرفیوم کی نہ تھی، وہ کچھ اور تھی، جیسے بھیگے ہوئے جنگل، پرانے عود اور کسی بھولی بسری یاد کی مہک۔ نیلم نے خیال کو جھٹکا اور فوراً مریض کو سنبھالا۔ نبض کمزور ہے مگر شکر ہے ڈاکٹر، نبض ہے۔ ڈاکٹر سلمان نے کہا، ہمیں فوراً پیچھے روم میں لے جانا ہوگا۔ نیلم نے مریض کے چہرے کو بغور دیکھا، جہاں ایسی گہری سنجیدگی خاموشی تھی جو چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ میں عام آدمی نہیں ہوں۔ نیلم نے بلڈ گروپ چیک کیا، 2 نرسوں کے ساتھ اسٹریچر کو آپریشن تھیٹر کی طرف دھکیلنے لگی۔ آپریشن دیر تک چلا۔ نیلم نے ڈاکٹر سلمان کے ساتھ ہر مرحلے میں ہاتھ بٹایا، کبھی فورسیپس پکڑائے، کبھی سرجیکل گاز بدلے، کبھی مانیٹرنگ آلات کو چیک کیا۔ جب سب کچھ پورا ہوا تو نوجوان بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اسے ICU میں رکھا گیا تھا۔ اگلے 2 دن وہ بے سدھ پڑا رہا۔ نیلم اس کا BP چیک کرتی، دوائیاں دیتی، بخار دیکھتی، مگر اس کے دل کے اندر کچھ ہلنے لگا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرتی، یہ تو صرف ایک مریض ہے، ایک مریض۔ پھر تیسرے دن وہ دوپہر کو جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ لڑکا اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکائی، مگر اس نوجوان کی نظریں جیسے اس میں گڑ گئی تھیں۔ نیلم کی نیلی آنکھوں پر اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، جیسے وہ سالوں سے کسی ایسے چہرے کی تلاش میں تھا جو اسے اپنی دنیا سے واپس کھینچ لائے۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ مگر وہ چپ رہا، جیسے کچھ پہچان رہا ہو یا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ڈاکٹر کو اطلاع دینے باہر نکلی اور باہر آتے ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، سانس بحال کرنے لگی۔ اس نے آج تک درجنوں مریض دیکھے تھے، مگر آج جو ہوا وہ الگ تھا۔ وہ خوشبو، وہ خاموشی، وہ نگاہ۔ اسے لگتا تھا اس کے اندر کوئی نیا دروازہ کھل گیا ہے۔ اور پھر تیسرے دن کی صبح وہ لمحہ بھی آ گیا جب ڈاکٹر سلمان نے بلال کے کمرے میں داخل ہوتے ہی رپورٹ چیک کی، اور نیلم حسب معمول فائل سنبھالے ساتھ کھڑی رہی، چپ چاپ ہدایت کے منتظر تھی۔ وہ مریض یعنی بلال آنکھیں کھولے لیٹا تھا، مگر نقاہت چہرے پر تھی، اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بلال نے آہستگی سے کہا، بہتر ہوں، مگر مجھے مزید یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک جملہ تھا جس میں اس کی ضد چھپی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی بات سنی اور اسٹیتھوسکوپ سے چھاتی چیک کی، دل کی رفتار دیکھی، پھر ڈرپ کی مقدار کم کرنے کا اشارہ کیا۔ نیلم چپ چاپ کھڑی رہی، کمرے کی فضا میں بوجھل نما تھکن تھی۔ تبھی ڈاکٹر سلمان نے بلال کو دوبارہ مخاطب کیا، تمہیں ابھی کم از کم 1.5 ہفتے مکمل آرام کی اشد ضرورت ہے۔ زخم تو بھر گیا ہے، مگر جسم بہت کمزور ہے۔ بلال نے فوراً بات کاٹ دی، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، میری پوسٹ اہم ہے۔ یہ جملہ اتنا مختصر تھا، مگر ڈاکٹر نے خفگی سے گھورا اور کہا، یہ تمہاری ضد تمہیں پھر کسی بیڈ پر لا پھینکے گی۔ نیلم چونکی، وہ سیدھی ہو گئی۔ ایک ہی آپشن ہے، تمہیں بلال کو ہسپتال میں نہیں روکنا کیونکہ وہ رکے گا نہیں، مگر ہم اس کی دیکھ بھال ہسپتال کے باہر بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے فلیٹ پر صبح شام جا کر دوائی دینا، کھانے کی ہدایت دینا اور پٹیاں بدلنا، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، تم ذمہ دار سے کر سکتی ہو۔ نیلم نے ایک پل کو سنا اور پھر فوراً کہا، مگر سر، یہ فلیٹ میں تیمارداری ہے، میں اکیلی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ تمہارا کام ہے، تم نرس ہو، اور صرف یہ 2 وقت کی وزٹ ہے، رہائش نہیں۔ ہم تمہیں الاؤنس دیں گے، گھر کے اخراجات میں بھی مدد ہوگی اور تجربہ بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، مگر کب سے؟ کل سے جانا، صبح شام 2 بار دوائیاں وقت پر دینا، اور اگر طبیعت میں تبدیلی ہو تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ بلال نے احتجاجاً ڈاکٹر کو دیکھا، مگر تبھی ڈاکٹر نے ٹوک دیا، یہ میرا فیصلہ ہے، اگر تمہیں ڈسچارج ہونا ہے تو یہ شرط ماننی پڑے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کی پیشانی پر ہلکی شکنیں تھیں، جیسے وہ خود کو کسی نئی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اور ادھر نیلم کے دل میں بھی الجھن تھی، کیونکہ مریض کے گھر جانا یہ اس کی روٹین کا حصہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس دن جب گھر آئی تو اس کے ابا کو اس نے خاموشی سے دوائیاں دے دیں، بہن سے کچھ باتیں کی، مگر ذہن میں ڈاکٹر سلمان کی ہدایتیں ہی گونجتی رہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے دن اس کے پیشہ ور معمول میں ایک نئی راہ شامل ہونے جا رہی ہے۔
بلال کا فلیٹ، اس کی تیمارداری، صبح اور شام کے 2 چکر لگانا، اور ایک نیا باب جس کی ابتدا ہو چکی تھی مگر مطلب ابھی واضح نہیں تھا۔ اگلی صبح نیلم وقت سے پہلے اٹھ گئی، ناشتہ تیار کیا، بہن کو اسکول کے لیے جگایا، اپنے کپڑے نکالے، وردی جیسا سادہ لباس آج اس نے خاص طور پر استری کیا، خود کو آئینے میں دیکھا، سرما لگایا۔ اسے لگا جیسے آج کی صبح کچھ الگ ہو، جیسے اس کے دن کی شروعات کسی عام وارڈ، کسی ہسپتال کے کمرے میں نہیں بلکہ ایک نئے کمرے، ایک الگ فضا میں ہونی ہے۔ ڈاکٹر سلیمان سے ہدایت لے کر دوائی کا بیگ سنبھالتی، سادہ سے دوپٹے کو سنوارتی بلال کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ بلال کا فلیٹ شہر کے نسبتاً سنسان علاقے میں تھا، وہ جگہ جہاں ہسپتال کی مصروف آوازیں نہیں پہنچتی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ عمارت گو پرانی تھی مگر صاف ستھری تھی۔ دروازہ لکڑی کا تھا جس پر نام کی کوئی تختی نہ تھی، سادہ سی گھنٹی تھی۔ نیلم نے بٹن دبایا، اندر سے کھانسنے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نیلم نے کچھ نہ کہا اور پھر سادہ، بغیر کسی ذاتی رنگ یا تصویر کے ایک میز تھا، ایک صوفہ، ایک بیڈ اور کونے میں چھوٹا سا باورچی خانہ۔ نیلم نے بیگ میں سے دوائی نکال کر پانی گرم کیا اور اسے دوائی دی۔ وہ خاموشی سے پی گیا۔ شکریہ کہا۔ کچھ کھایا تھا آج؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، نیند سے ہی نہیں نکلا۔ نیلم نے کچن کی طرف دیکھا اور ایک لمحہ سوچا، پھر آستینے اوپر کر کے سوپ چڑھا دیا۔ بنا کچھ کہے واپس صوفے پر بیٹھ کر فائل دیکھنے لگی۔ یہ ان کی پہلی صبح تھی اور یہی معمول اگلے دنوں میں دہرایا جائے گا۔ صبح شام وہ آنے لگی، کچن میں کوئی چھوٹا موٹا کام کرتی، اسے دوائی پلاتی، تیمارداری کرتی، کبھی پھل کاٹ کر دیتی، کبھی ملک شیک میں شہد ڈال کر پینے کے لیے دیتی اور خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ بلال اب آہستہ آہستہ کچھ گفتگو کرنے لگا تھا مگر صرف رسماً بولے جانے والے جملے، جیسے آپ تھک گئی ہوں گی یا پھر یہ شکر کم ہے، مگر وہ جملے نیلم کو عجیب تسلی دیتے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دل کھول کر بات کرتے، بلکہ عجیب بات یہ تھی کہ ان کے بیچ گفتگو کی جگہ خاموشی نے لے لی اور وہ خاموشی دن بدن مانوس ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب نیلم نے دودھ میں شہد ملا کر بلال کو دیا تو اس نے کہا، یہ ذائقہ بالکل ویسا ہے جیسا میری ماں بناتی تھی۔ نیلم نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلی بار اس نے ماضی کا کوئی ذکر کیا تھا مگر وہ فوراً خاموش ہو گیا، جیسے اس نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہو۔ نیلم نے نرمی سے کہا، آپ چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ بلال نے نظریں چرا لیں اور بس اتنا کہا، کچھ باتیں بتانے سے کم نہیں ہوتی، بس دوبارہ جاگ جاتی ہیں۔ اور پھر جیسے کچھ مہینوں بعد پھر کبھی نکال کر پڑھنے کے لیے شام کو جب نیلم آتی تو دن کی تھکن کے باوجود وہ خود کو ہلکا محسوس کرتی تھی۔ ہر شام اسی ترتیب سے کچن میں جاتی، کچھ پکاتی، فلیٹ کو تھوڑا سا سنوارتی، بلال کو دوائیاں دیتی اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر اپنی فائل کھولتی۔ کبھی بلال کچھ پوچھتا، تم کتنے وقت سے نرس ہو، یا صرف سرما تم لگاتی ہو یا باقی سب نرسیں؟ تو وہ مسکرا کر مختصر جواب دیتی۔ ایک دن جب وہ سیب کاٹ کر لائی تو بلال نے کہا، تمہیں یہاں روز آنا تھکا دیتا ہوگا۔ نیلم نے بس یہ کہا، یہ میری ڈیوٹی ہے، مگر اس کے لہجے میں نہ بیزاری تھی نہ مشینی پن تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، ان کی صبح شامیں ایک سلیقے سے بننے لگی، جیسے کسی انجانے رب نے دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ان کے بیچ ایک دوستی کی ایسی بنیاد رکھی ہو جس میں نہ تو وعدے تھے نہ دعوے، بس ایک ایسا ساتھ جس میں ہر سانس کے ساتھ کچھ کہے بغیر بہت کچھ کہہ دیا جاتا تھا۔ نیلم جب فلیٹ سے نکلتی، دروازے کی کنڈی لگاتی، سیڑھیاں اترتی تو اسے پیچھے سے بلال کی خاموش نگاہوں کا بوجھ محسوس ہوتا، وہ جو نظریں جو کبھی کچھ نہ کہتی مگر اتنا سنا دیتی کہ نیلم کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ مثلاً آج اس نے پہلی بار ہنسا، آج کے سوپ میں نمک کم تھا مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ یہ جملے چھوٹے تھے مگر نیلم کے دل کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ اب اسے ہر روز بلال سے ملنے کی طلب ہونے لگی اور شاید وہ بھی اس کی آمد کا منتظر ہوتا، اگرچہ وہ کہتا کچھ نہیں تھا۔ اب وہ اس کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی خود کو کسی اجنبی جگہ پر نہ سمجھتی تھی، جیسے وہ کمرہ، خاموش دیواریں، وہ میز جس پر روز دوائی رکھی جاتی تھی، اس کی روٹین کا حصہ بن چکے تھے۔ اس نے خود کو اس خاموش نظم میں ضبط کر لیا تھا۔ وہ روز صبح وقت پر آتی، آستینے چڑھاتی،
دوائیاں نکالتی، پانی گرم کرتی اور اس کے کمزور ہاتھوں میں نرمی سے گلاس دیتی۔ وہ کبھی کچھ نہیں کہتا تھا، کبھی صرف ہلکے سے سر اٹھاتا یا نظر اٹھا کر دیتا، جیسے سب کچھ کہنا ہے مگر زبان ساتھ نہیں دیتی۔ نیلم کو کبھی اس پر غصہ نہیں آیا تھا۔ اس دن شام کو جب وہ سیب کاٹ کر لائی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ نیلم نے سیب کی پلیٹ اس کے قریب رکھی اور کہا، بارش ہوگی لگتا ہے شاید، اور وہ چپ ہو گیا۔ باہر بادلوں نے آسمان کو لپیٹ رکھا تھا۔ نیلم نے کچھ پل اس کی خاموشی کو محسوس کیا، پھر صوفے پر بیٹھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، آپ کے گھر والے؟ نہیں ہیں، بلال نے کہا۔ کہاں ہیں؟ مطلب آپ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ میں بس اس دنیا میں اکیلا ہوں۔ یہ جملہ اتنا سادہ تھا جیسے کوئی رسمی بات ہو، مگر نیلم کو لگا اس ایک جملے میں پورا ایک کرب سمویا ہے۔ اس کا جی چاہا وہ کچھ اور پوچھے، مگر بلال نے رخ موڑ کر کہا، یہ چائے بہت خوشبودار ہوتی ہے، تم کیسے بناتی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، میری اماں کی ترکیب سے، مگر یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اپنی ماں سے ہی سب کچھ سیکھا تھا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان لمبی خاموشی طاری ہو گئی، مگر اب خاموشی پہلے جیسی خالی نہ تھی۔ اس میں کچھ سوال تھے، کچھ انکہے درد۔ اگلے دن جب نیلم آئی تو بلال خلاف معمول کھڑکی کے پاس نہیں بلکہ صوفے پر لیٹا تھا۔ کمبل اس کے پاؤں پر تھا۔ اس کے چہرے پر خستگی تھی مگر آنکھیں زیادہ روشن لگ رہی تھیں۔ آج تم دیر سے آئی ہو؟ نیلم مسکرائی، ہاں ٹریفک زیادہ تھا، مگر آپ کو کیسے پتہ؟ آپ تو کبھی وقت نہیں دیکھتے۔ دراصل تمہارے قدموں کی آواز بدل جاتی ہے جب تم دیر سے آتی ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں مگر اسے پہلی بار لگا کہ بلال اب صرف اس کی موجودگی کو قبول نہیں کر رہا بلکہ محسوس بھی کرنے لگا ہے۔ تبھی نیلم نے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے دوائی دیتے ہوئے کچھ گنگنایا، کوئی پرانا فلمی گانا۔ چپکے چپکے رات دن، بلال نے فوراً سر اٹھا کر کہا، یہ گیت تمہیں پسند ہے؟ نیلم نے چونک کر کہا، ہاں، ماں کو پسند تھا۔ ان کے بعد جب یہ سنتی ہوں تو لگتا ہے وہ پاس آ جاتی ہیں۔ بلال نے نظریں نیچے کر کے آہستہ سے کہا، میری ماں کبھی نہیں گاتی تھی، چپ رہتی تھی، شاید اس لیے کہ ان کے پاس کوئی کچھ تھا ہی نہیں کہنے یا سننے کو۔ تم واپس جاتے ہوئے اپنا چھوٹا سا بیگ کچن میں بھول گئی تھی، وہ میں نے میز پر رکھ دیا تھا۔ نیلم نے مسکرا کر کہا، آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو صوفے پر تھے۔ تمہارے جانے کے بعد کچھ بہت گہری خاموشی لگتی ہے تو میں اٹھ کر دیکھ لیتا ہوں کہ کچھ بھول تو نہیں گئی تم۔ یہ جملہ سن کر نیلم کے ہاتھ سے دوائی کی شیشی تقریباً گر گئی مگر اس نے فوراً سنبھال لی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سمجھنے لگے تھے۔ اگلی شام جب وہ دودھ میں شہد ڈال کر لائی تو بلال نے پوچھا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ نیلم آہستگی سے بولی، شاید اس لیے جب باتیں کرنے کا وقت تھا تب کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اچھا، تو مطلب تم نے خاموشی سے دوستی کر لی؟ ہاں۔ بلال نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہنا چاہا مگر نظریں جھکا لی اور پھر لمحوں ایسے ہی رہی۔ نیلم اب روز اس کے لیے کچھ نیا لے کر جاتی، کبھی چاکلیٹ، کبھی میٹھی گولیاں، کبھی ماں کا پرانا کڑا ہوا رومال جو اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیتی۔ بلال کچھ نہیں کہتا تھا مگر ان چیزوں کو چھوتے ہوئے اس کے ہاتھ کی جنبش بدل جاتی تھی۔ حسب معمول ایک دن نیلم بلال کے لیے دودھ میں شہد گھول کر لے آئی مگر اس دن اس کے دل میں عجیب اضطراب تھا۔ جب وہ فلیٹ میں داخل ہوئی تو ہوا کے جھونکے نے دروازے کو اپنے آپ پیچھے سے بند کر دیا۔ باہر آندھی کا شور بڑھنے لگا، بجلی کی کڑک تیز ہوئی تو بلال کمرے کے وسط میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ شاید بارش ہونے والی ہے، اس نے اتنا ہی کہا۔ نیلم کچھ نہ بولی، دودھ اس کے سامنے رکھا اور خود صوفے کنارے بیٹھ گئی۔ کمرے میں چپی تھی، بجلی کے جھماکے اور ہوا کی چیخوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لمحات یوں ہی گزرنے لگے۔ نیلم نے اسکارف سے کان ڈھانپ لیے مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ پھر اچانک بارش زوروں سے برسنے لگی۔ نیلم کھڑکی کے قریب جا کر پردہ ہٹانے لگی۔ مت ہٹاؤ، باہر دیکھنے سے کچھ بدلتا نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو نیلم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا، جیسے وہ باہر کے طوفان سے نہیں اندر کے طوفان سے خائف ہو۔ وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد بنا کچھ کہے اٹھی، چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں گئی اور واپس آئی تو بلال اپنی نشست سے ہل کر اس طرف آ گیا تھا جہاں صوفہ رکھا تھا اور اس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے اجازت طلب کر رہا ہو۔ نیلم خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔
پھر نیلم نے بہت دھیمی آواز میں کہا، شاید مجھے جانا چاہیے، اس بارش میں، اتنے طوفان میں۔ نیلم رک گئی۔ کمرے کی فضا جیسے اور زیادہ بند ہونے لگی۔ بجلی کے ایک دھماکے پر نیلم کا دل اچھل گیا اور وہ انجانے میں بلال کے قریب ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی، صرف اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا، بہت دھیرے سے، جیسے وہ لمحہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ پھر اس نے آہستگی سے اپنا سر بلال کے کندھے پر رکھا اور بلال کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئی تھیں۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، ایک مہربان چھاؤں کی طرح۔ وہ لمحہ دونوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ نیلم کے لیے وہ لمحہ صرف جذباتی سہارا نہیں، ایک فیصلہ ہی تھا۔ مگر اس رات وہ فصیل ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے نیلم کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، نیلم۔ مگر دونوں کے دلوں نے جیسے ایک دوسرے کو قبول کیا۔ بارش برستی رہی اور کمرے میں صرف دو وجود کی خاموش دھڑکنیں تھیں جو الگ تھیں، مگر اب جدا نہ رہیں۔ جب نیلم کی آنکھ کھلی تو وہ بلال کے ساتھ تھی۔ کمرے میں صبح کی ہلکی روشنی داخل ہو رہی تھی۔ وہ ساکت سی پڑی رہی، جیسے یہ لمحہ گزر نہ جائے۔ بلال اب جاگ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے بلال؟ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے جس کے بعد تم شاید مجھ سے نفرت کرو۔ کیا مطلب، کون سی بات؟ نیلم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں انسان نہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ اس نے کہا، میں ایک جنزادہ ہوں، گوکاف سے ہوں، انسانوں کی دنیا میں صرف ایک محاذ پر آیا تھا، مگر تمہیں دیکھ کر اور تمہاری ان آنکھوں کو دیکھ کر میں بھٹک گیا۔ ایسی بھول سرزد ہو گئی ہے جو ہماری دنیا میں ناقابل معافی ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تم سے ایسا تعلق ہو، میں تو صرف تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری خاموشی، سادگی، تمہارے لمس نے مجھے انسانوں کی طرح محسوس کرنا سکھایا۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو، مگر وہ بھی سچ تھا جو کل رات ہوا، کیونکہ وہ سب کچھ میں نے دل سے کیا۔ نیلم کے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی، اور وہ سچ جن اور انسان کے فرق سے بالاتر تھا۔ وہ دل سے جان چکی تھی کہ وہ جسے چاہنے لگی وہ کسی اور دنیا کا ہے، مگر محبت تو اسی دنیا میں ہوئی تھی، اسی کمرے میں، اسی رات، بارش کی بوندوں کے شور میں۔ نیلم نے منہ سے کچھ نہ کہا، نہ روئی، نہ پکارا، نہ سوال کیا، صرف آہستہ سے اٹھ کر پردے کے پیچھے سے اپنا دوپٹہ لیا، جوتے پہنے اور دروازے کی طرف چل دی۔ بلال نے ایک بار پیچھے سے آواز دینا چاہا، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ نیلم بنا پلٹے، بنا کچھ کہے فلیٹ چھوڑ کر نکل آئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وقت اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ رکشے میں بیٹھ کر وہ گھر پہنچی۔ دروازہ کھولنے والا اس کا باپ تھا، جنہوں نے اتنا کہا، بہت طوفان آیا، تم ٹھیک ہو؟ جی، اس نے سر ہلا دیا۔ فوراً کمرے میں آئی، الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں جا کر ٹھنڈا پانی چلا دیا، اور پھر اندر کی گرمی جیسے پھر بھی کم نہ ہوئی۔ وہ گیلے بالوں کے ساتھ بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ رات یوں ہی گزر گئی، نیند نہیں آئی، صرف کروٹیں اور خیال تھے۔ اگلی صبح جب اس کی بہن نے جگایا، تب اسے احساس ہوا کہ اس کا بدن جل رہا ہے، پیشانی جیسے انگاروں پر رکھی ہو۔ ابا دوائی لینے چلے گئے، بہن اس کے پاس بیٹھی رہی۔ نیلم صرف تھکن ہے یہ کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ 3 دن تک وہ بخار میں تپتی رہی تھی، اور پھر چوتھے دن صبح کے وقت اس کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی، مگر بے چینی اتنی شدید تھی کہ وہ بستر پر لیٹ نہ سکی۔ اس نے آہستگی سے اٹھ کر کپڑے بدلے اور گھر سے نکل آئی۔ دل میں ایک ہی بات تھی، شاید ابھی بھی وہ وہیں پر ہو۔ رکشے میں بیٹھی تو ایک ایک لمحہ دماغ میں گھومنے لگا۔ پھر وہ منزل پر پہنچی تو دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہی گلی، وہی سیڑھیاں، وہی دروازہ، مگر جو ہی دروازے تک پہنچی، ساکت ہو گئی۔ تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ خاموشی تھی۔ آس پاس کے گھروں کی گھنٹیاں بجائیں۔ ایک بزرگ عورت نے دروازہ کھولا تو نیلم نے پوچھا، یہاں جو آرمی افسر رہتے تھے وہ؟ خاتون نے حیرانی سے دیکھا، بی بی یہاں کوئی نہیں رہتا۔ آیا کب؟ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے چند اور گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر پوچھا، مگر سب کا یہی جواب تھا کہ کبھی کسی نے بلال کو نہیں دیکھا۔ وہ رکشے میں واپس بیٹھی تو جیسے وجود سن ہو گیا تھا، زبان بند ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچی، بستر پر لیٹ گئی
اور اس چادر کو ایک بار پھر گلے سے لگا لیا۔ اب کی بار وہ چادر خوشبو سے خالی تھی، جیسے وہ جان چکی ہو کہ اس کے ہونے کی امید بھی اب فنا ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے رہے، اور وہ لمحہ جب بلال نے کہا تھا میں جنزادہ ہوں، اب صرف ایک سچ نہیں، گمشدہ سچائی بن چکا تھا۔ وہ وقت جو نیلم کی سانسوں میں بلال کی یاد بن کر ٹھہرا رہا، وہ وقت جو ہر دن کو سست، ہر رات کو طویل اور لمحے کو بے رنگ کرتا گیا، ایک مہینے کا خلا تھا۔ بلال، میں اب پہلے جیسی نہیں رہی، وہ جو ہر صبح سرما لگا کر آئینے میں اپنی آنکھوں سے بات کرتی تھی، وہ نیلم اب چپ چاپ چادر اوڑھ کر ڈیوٹی پر جاتی، فائلیں اٹھاتی، مریضوں کی حالت لکھتی اور شام ہوتے ہی واپس بستر پر آ کر لیٹ جاتی، جیسے زندگی اب صرف گزارنے کا نام ہو۔ ابا اور بہن اس کی بدلتی حالت کو محسوس کرتے مگر کچھ کہتے نہیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ نیلم کہاں بھٹک رہی ہے۔ پھر ایک دن جب سورج کی کرنوں نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا، نیلم کے ابا نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر سلمان آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک آرمی افسر ہے، اکیلا ہے، نہ ماں باپ نہ بہن بھائی، اچھی تنخواہ ہے، شریف انسان لگتا ہے، تمہاری بات چیت کروائیں؟ نیلم نے نظریں جھکا لی، بے وجہ بے ترتیب، جیسے دل نے پہلے سے خبر پالی ہو کہ کچھ آنے والا ہے۔ اس نے سر نہیں ہلایا اور نہ کچھ کہا، مگر اندر سے بے چینی نے اسے چھو لیا تھا۔ اگلے ہفتے کے دن دوپہر کو گھر کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر سلیمان اپنے ساتھ ایک لمبا سانولا خاموش اور روپ دار نوجوان لے کر اندر آئے۔ نیلم صوفے پر بیٹھی تھی، جوں ہی اس کی نظر سامنے والے پر پڑی، سانس رک گئی۔ وہی آنکھیں، وہی بال، وہی وزاداری اور وہی مہک نیلم کی رگوں میں دوڑتی گئی۔ وہ لمحہ ساکت ہو گیا۔ بلال سامنے بیٹھا تھا، فوجی وردی میں، مگر آنکھوں میں وہی اداسی تھی، وہی اعتراف جو ایک بار نیلم کی زندگی بدل چکا تھا۔ یہ کیپٹن بلال ہے، ڈاکٹر نے تعارف کروایا، مگر نیلم کو تو کسی تعارف کی ضرورت ہی نہ تھی۔ بلال کی نظریں نیلم سے ملی اور ان میں وہ سب کچھ تھا جو لفظوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نیلم کے ابا رسمی بات چیت میں لگے رہے، بہن پانی لاتی رہی، مگر نیلم کے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، صرف دھڑکنوں کی آواز تھی، صرف یادوں کی سرگوشی، صرف وہ رات، وہ لمس، وہ انکشاف کہ میں جنزادہ ہوں مگر تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ نیلم کی آنکھوں میں اس کی باتیں یاد کر کے نمی آ گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، نہ سوال نہ جواب، اور وہ صرف بیٹھی رہی۔ بلال اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں واپس آ گیا ہوں، مگر اس بار رخصت ہونے کے لیے نہیں، تمہاری قسمت بننے آیا ہوں۔ نیلم کو یوں لگا جیسے سب کچھ پھر سے جڑنے لگا ہے۔ بلال نے خود کو ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی دنیا سے الگ ہو چکا ہے، اس نے اپنی اصلیت ترک کر دی ہے، صرف اس لڑکی کے لیے جو سرما لگا کر خاموشی سے اس کی تیمارداری کرتی رہی اور جس کی آنکھوں میں اس نے پہلی بار زندگی کو سمجھا تھا۔ نیلم کے ابا نے رشتہ منظور کر لیا، کیوں نہ کرتے؟ سامنے ذمہ دار، تنہا اور سنجیدہ مرد بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں سچائی تھی، اور نیلم وہ بلال کے صبر کا انعام تھی، اس کے خاموش انتظار کا جواب۔ شام کو جب سب چلے گئے، نیلم چادر میں لپٹی بستر پر آ گئی۔ پہلی بار ایک بہت عرصے بعد اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، اور نام تھا بلال کا۔ صبح کی روشنی جیسے کچھ اس دن الگ تھی، جیسے موسم بھی جانتا ہو کہ آج کوئی وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور بار بار اس کے الفاظ نیلم کے دماغ میں گونجتے کہ اس بار لوٹا ہوں مگر جانے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے آیا ہوں۔ نیلم کے ابا نے خود مولوی صاحب کو بلایا۔ نیلم بہن نے نیلم کے لیے سبز رنگ کا نیا دوپٹہ خریدا، وہی دوپٹہ جو نیلم نے مسکرا کر اوڑھا، پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا۔ اس صبح جب وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تو اس کی نیلی آنکھوں میں صرف کاجل نہیں، ایک مکمل عورت کی چمک تھی، جیسے اب وہ کسی اور کی نہیں، خود اپنی بھی ہو گئی ہو۔ بلال وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا، سفید شلوار قمیض میں، بنا کسی وردی، بنا کسی روب کے۔ اس کی سادگی میں ایک سنجیدگی تھی۔ نکاح کے وقت جب مولوی نے پوچھا قبول ہے، تو نیلم نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا قبول ہے، اور وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا تھا۔ بلال نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کہا، اب ہم ایک ہو گئے ہیں،
نیلم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے، جیسے انہوں نے پہلی بار رشتے کی گواہی دی ہو۔ نکاح کے بعد سب چلے گئے، صرف وہ دونوں رہ گئے تھے، اور جیسے اب کچھ بھی کہنا غیر ضروری تھا۔ بلال نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، نیلم آج ایک وعدہ کرنا ہے تم سے۔ نیلم نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ جو کچھ ہوا نیلم ماضی میں ہوا اور تم جانتی ہو، مگر ایک چیز ایسی ہے جو باقی دنیا کو کبھی پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ نیلم چپ رہی۔ وہ رات، وہ انکشاف کہ میں انسان نہیں تھا، یہ راز اب ہمارے نکاح کے ساتھ دفن ہو گیا ہے۔ اگر دنیا کو پتہ چلا تو شاید وہ رشتہ جو ہم نے رب کے نام پر جوڑا ہے، دنیا کے شک کی آگ میں جل جائے گا۔ نیلم نے اس بات میں سر ہلایا، اور وہ دونوں بستر پر ساتھ لیٹے، مگر ان کے درمیان جسمانی حرارت سے زیادہ دلوں کی قربت تھی۔ نیلم نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا، ایک ایسی مکمل عورت جس کا شوہر اس کا رازدان بھی تھا، عاشق بھی اور محافظ بھی۔ وقت گزرتا گیا، وعدہ دونوں کے بیچ ایک معاہدے کی طرح قائم رہا۔ بلال شہر میں تعینات ہو چکا تھا، بظاہر معمولی آرمی افسر، مگر حقیقت میں جنزادہ جس نے انسانی دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا، اور نیلم اس کی بیوی تھی، خاموش، مہذب، مگر وہ مکمل جوڑے کی اندرونی دنیا تھی، وہ کچھ اور ہی تھی۔ نیلم کا سکون، بلال کی دنیا۔ یوں یہ نکاح صرف دو جسموں کا نہیں، دو دنیاؤں کا میل تھا، ایک جناتی دنیا کا اور ایک انسانی دنیا کا۔ اور جب رات کو نیلم بستر پر لیٹتی تو چادر صرف خوشبو کی یاد نہیں، ایک جیتے جاگتے وجود کی گواہ بن چکی تھی۔ فرق یہ تھا کہ وہ نگاہیں کسی راز کی نہیں، ایک مقدس وعدے کی محافظ بن گئی تھیں۔ 5 سال جیسے پلک جھپکتے گزر گئے، مگر ان 5 سالوں نے نیلم کو صرف بیوی، ماں اور نرس نہیں بنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسی عورت بنا دیا تھا کہ اب آئینے کے سامنے وہ کھڑی ہوتی تو ان نیلی آنکھوں میں صرف کاجل کی چمک نہیں، دنیا کا عکس ہوتا تھا، ایک مکمل، مطمئن، محفوظ دنیا۔ اب وہ شہر کے معروف نجی ہسپتال کی سینئر نرس تھی، جہاں شفقت کے ساتھ مریضوں اور ڈاکٹروں کے دل جیت رہی تھی۔ 5 سال قبل جو نائٹ شفٹ کی تھکی ہاری نرس تھی، اب وہ وارڈ انچارج تھی۔ اس کے ماتحت کئی نرسیں تھیں اور ڈاکٹرز اب اس سے مشورہ لینے لگے تھے۔ پہلے جس کرائے کے مکان کی دیواریں نم ہوا کرتی تھی، اب وہ چھوٹا سا صاف ستھرا اپارٹمنٹ تھا، جو بلال نے اپنی مستقل پوسٹنگ کے بعد نیلم کے نام کروا دیا تھا۔ بلال ابھی بھی آرمی تھا، مگر اب ڈیوٹی کا شیڈول اعتدال میں تھا۔ وہ شام ڈھلنے سے پہلے گھر آ جاتا تھا۔ آتے ہی عارف اس کی ٹوپی لے کر دوڑتا، پاپا آ گئے، پاپا آ گئے۔ اور نیلم کچن سے مسکرا کر کہتی، آج بھی ہارے عارف کے ہاتھوں کیپ بچا کے رکھنی چاہیے تھی بلال صاحب۔ بلال قہقہہ لگا کر بیٹے کو گود میں اٹھا لیتا۔ عارف ان کا 4 سالہ بیٹا، ماں کی نیلی آنکھیں لے کر پیدا ہوا تھا اور باپ کی خاموش مسکراہٹ۔ محلے والے کہتے، بچہ بہت خاص ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی روشنی ہے، اور نیلم مسکرا کر کہتی، یہ روشنی آسمان سے آئی ہے، میری زندگی میں چمکنے کے لیے۔ اسکول میں وہ بچہ سب سے الگ نظر آتا تھا، کبھی جھوٹ نہ بولتا، کبھی لڑائی نہ کرتا، اور سب سے بڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو ایسا لگتا جیسے ساری کائنات اس کے گرد رک گئی ہے۔ بلال اسے روز قرآن کی تلاوت سناتا، نیلم اسے اخلاق سکھاتی تھی۔ نیلم نے کبھی بلال سے دوبارہ اس رات کے راز پر بات نہ کی، اور نہ پوچھا کہ وہ انسان کیسے بنا یا کب بنا۔ اسے بس یہ یقین کافی تھا کہ بلال اس کا ہے، مکمل ہے، اور جو بھی تھا اب اس کا ماضی نہیں، اس کی محبت کا حصہ ہے۔ بلال بھی جانتا تھا کہ نیلم کی وفا نے اسے انسان بنایا ہے، ایک شوہر، ایک باپ، ایک شہری، ایک خاکی وردی والا محافظ جو اب اس دنیا کا تھا، اور وہ جناتی سو دنیا صرف ایک خواب بن چکی تھی۔ محلے کی عورتیں نیلم کو رول ماڈل ماننے لگی، ہسپتال کی نرسیں اس کی باتوں کو نصیحت اور ہدایات کی طرح لیتی تھی۔ اب وہ واقعی ایک مثال بن چکی تھی۔ بیٹے کے سونے کے بعد جب دونوں چھت پر بیٹھتے، نیلم آسمان کو دیکھ کر کہتی، کتنی عجیب بات ہے نا بلال، تمہاری پہلی خوشبو جیسے اب ہمارے آنگن میں بسی ہے۔ بلال خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا، اور دونوں کے درمیان خاموشی میں شکر کے نغمے بجنے لگتے۔ دنیا بدل رہی تھی، دونوں کا رشتہ پاکیزہ اور مکمل تھا،
جو ایک جنزادے کے لمس سے نہیں، ایک عورت کے یقین سے جڑا تھا۔ 5 سال بعد بھی وہ راز یوں ہی تھا۔ جب کبھی نیلم ہسپتال سے آتی، دروازے پر بلال کو کھڑا پاتی، مسکراتا، آنکھوں میں روشنی لیے، جیسے ہر وہی دن پہلا دن ہو جب وہ فوجی وردی میں آیا اور اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔